السلام علیکم. آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فارملزم. لٹریچر کے اندر کافی زیادہ تھیوریز آئی ہیں جن کی بیسس پہ ہم ڈفرینٹ ٹیکسٹس کو اور ڈفرینٹ لٹریری ورکس کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ورک اس لٹریری تھیوری کے مطابق کس طرح کا ہوتا ہے. سو انہی لٹریری تھیوریز میں سے ایک جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فارملزم. تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو اس کی ہم ورڈ فارمیشن سب سے پہلے دیکھیں گے. فارم ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دو حصے ہیں اس ورڈ کے، ایک فارم اور پھر آگے ہم ISM یعنی ازم کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلیف یا اپروچ، چیزوں کو دیکھنے کی اپروچ. اور فارم ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا فارم، اس کا اسٹرکچر، اس کی آرگنائزیشن. تو یہاں پہ جو فارملزم کی لٹریری تھیوری ہے اس کا اگر ہم ورڈ کے اکارڈنگلی مطلب دیکھیں تو وہ بنتا ہے اپروچ آف لکنگ ایٹ تھنگس اسٹرکٹلی ایڈہیرنگ ٹو دیئر فارمز. یعنی کہ ہم چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہم ان کی فارمز کو مد نظر رکھیں گے اور اسٹرکٹلی ان کی فارمز کے تھرو ہی ان کو دیکھیں گے، یعنی کہ ان کی آرگنائزیشن کے تھرو یا ان کے اسٹرکچر کے تھرو. تو اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں سیکنڈلی اس کی ڈیفینیشنز. تو کیا ڈیفینیشن ہے فارملزم کی؟ یہ ہے ایک آبجیکٹ سینٹرڈ تھیوری آف کریٹیکل اپروچ ٹو لٹریچر. یعنی کہ لٹریری ورکس کو انالائز اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس میں آبجیکٹ ہی سینٹر یا سینٹرل فوکس ہوتا ہے. آبجیکٹ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی ورک ہے یا جو بھی ٹیکسٹ ہے جس کو ہم انالائز کریں ہیں، جس کا ہم نے ایک کریٹیکل اس کو تھنکنگ اس کے اوپر کرنی ہے، وہی چیز ہماری مین فوکس ہونا چاہیے. ہم نے سبجیکٹ سینٹرڈ تھیوری یہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے، جو آتھر ہے، رائٹر ہے، وہ ہمارا مین فوکس نہیں ہوگا بلکہ آبجیکٹ ہمارا مین فوکس ہوگا. اب یہ ایک ایسی اسٹڈی ہے جس کے اندر ٹیکسٹ کو ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے. ٹیکسٹ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ورک، جو ہمارا ورک ہے اس کو ہی ہم اسٹڈی کریں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر مزید کیا اثر پڑے یا اس کے ارد گرد کی جو مزید اس کے ساتھ کے ریلیٹڈ ٹیکسٹس ہیں یا اس کی کوئی بھی ریلیٹڈ چیز وہ ہم نہیں دیکھیں گے. کوئی بھی ریلیٹڈ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا آتھر یعنی کہ اس کا رائٹر، پھر اس کے علاوہ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری، اس کے مزید دوسرے ورکس اسی رائٹر کے یا اسی دور کے ڈفرینٹ رائٹرز کے ورکس، باقی چیزیں بھی اس پہ ایک ورک پہ اثر ڈالتی ہیں. لیکن یہ چیزیں ہم فارملزم کے تھرو اگر ہم کسی ورک کو انالائز کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہم بالکل بھی کنسیڈر نہیں کرتے. آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر دوسرے لفظوں میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو اٹ ریفرز ٹو کریٹیکل اپروچز دیٹ انالائز، انٹرپریٹ اینڈ ایویلویٹ دی انہیرنٹ فیچرز آف اے ٹیکسٹ. یعنی کہ یہ ایک ایسی طرح کی کریٹیکل اپروچ ہے کہ جس کے اندر ہم فیچرز ایسے دیکھیں گے ٹیکسٹ کے جو انہیرنٹ ہوں، یعنی کہ اسی ٹیکسٹ کے اندر جو فیچرز ہیں انہی کو صرف ہم دیکھیں گے، انہی کو ویلویٹ کریں گے، انہی کو انالائز کریں گے، انہی کو انٹرپریٹ کریں گے، لیکن ہم نے اس ٹیکسٹ سے باہر نہیں نکلنا. تو ان سمپل ورڈز اگر ہم دیکھیں تو فارملزم ایک ایسی لٹریری ٹیکنیک ہے، ایک ایسی لٹریری تھیوری ہے جس کے اندر ہم کسی بھی ورڈ کو، کسی بھی ٹیکسٹ کو جب انالائز کرنے لگتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اس ٹیکسٹ کے اندر ہی رہتے ہیں. ہم نے اس ٹیکسٹ کے ورڈز سے بالکل بھی باہر نہیں نکلنا ہوتا. آگے اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. تو جو فیچرز فارملزم ڈیل کرتا ہے، جو فیچرز فارملزم میں انکلوڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر گرامر اور سنٹیکس بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ دونوں بلکہ لٹریری ڈیوائسز بھی انکلوڈڈ ہوتی ہیں. یعنی کہ ٹیکسٹ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ٹیکسٹ کے اندر گرامر کا استعمال ہے، ٹیکسٹ کے اندر اس کی سینٹینس فارمیشن ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ سینٹیکس میں آتا ہے. پھر لٹریری ڈیوائسز تک ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں. یعنی کہ ہم نے ٹیکسٹ کو فلی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ٹیکسٹ سے باہر، جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکسٹ سے باہر نہیں جانا. تو اب جب ہم ٹیکسٹ سے باہر نہیں جاتے تو ٹیکسٹ کی بہت ساری امپورٹنس ہوتی ہے، جیسے ہسٹوریکل، کہ وہ ٹیکسٹ کس دور کا ہے، وہ ورک کس دور کا ہے ہسٹری میں. پھر اس کے علاوہ اس کی بایوگرافی، یعنی کہ کس رائٹر نے لکھا ہے. پھر رائٹر کی تھوڑی سی بایوگرافیکل جو ہوتا ہے امپورٹنس ہوتی ہے جو کہ اس ٹیکسٹ میں اکثر جھلکتی ہے، لیکن اس چیز کو ہم نے فوکس میں نہیں لانا. پھر کلچرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے ایک ٹیکسٹ کا، کہ وہ ٹیکسٹ کون سے کلچر سے بلانگ کرتا ہے، جس رائٹر نے لکھا ہے وہ کون سے کلچر سے بلانگ کرتا ہے، کیونکہ کلچرل انفلوئنس بھی کافی ہوتا ہے. اب رائٹر اگر ایشین کلچر سے بلانگ کرے گا تو اس کا انفلوئنس ٹیکسٹ پہ لازمی ہوگا، لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھتے جب ہم فارملزم کے تھرو کسی بھی ٹیکسٹ کو انالائز یا انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ فارملزم میں کیا مین چیز ہے، کہ ٹرو میننگ، فارملزم کا یہ بلیف ہے کہ جو ٹیکسٹ کا ٹرو میننگ ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر ہی جو فیچرز ہوتے ہیں، جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، انہی میں ہوتا ہے، اور وہی ایلیمنٹس مل کے ایک کوہیزو ہول بناتے ہیں اس ورڈ کو یا اس ٹیکسٹ کو. مطلب ٹیکسٹ کے باہر کے جو فیچرز ہیں وہ ٹیکسٹ پہ اتنا اثر نہیں ڈالتے. یہ فارملزم کا بلیف ہے. ورنہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا
کہ جو رائٹر ہے اس کے جو بھی کلچر ہے, اس کی جو بھی بایوگرافی ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹیکسٹ پہ اثر ڈالتی ہے. تو فارملزم اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اثر نہیں ڈالتی, اور ٹیکسٹ کا اگر ہم نے ٹرو میننگ لینا ہے, مطلب اگر ہم ان چیزوں پہ جائیں گے تو ہم ٹیکسٹ کے ٹرو میننگ سے دور ہو جائیں گے. اگر ہم ایک ٹیکسٹ کے اصل میننگ کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو نہ فوکس میں لائیں, بلکہ صرف اور صرف ٹیکسٹ کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اسی کو اینالائز کریں اور اسی کو ہی دیکھیں ڈفرینٹ اینگلس کے ساتھ. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فارملزم جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یعنی کہ فارملزم کی جو لٹریری تھیوری ہے وہ کیسے اس کو عروج حاصل ہوا, کیسے وہ سٹارٹ ہوئی. تو اس میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کس کے اگینسٹ بنائی گئی. تو یہ رومانٹسسٹ تھیوریز کے اگینسٹ بنائی گئی تھی فارملزم کی لٹریری تھیوری. اب جو رومانٹسسٹ تھیوریز ہوتی ہیں یا رومانٹسسٹ پوئٹری یا رومانٹسسٹ جو بھی ٹیکنیکس, وہ کس چیز پہ فوکس کرتی ہیں؟ ان کا مین فوکس ہوتا ہے لکھنے والا یا بنانے والا, مطلب کہ جو بھی آرٹسٹ ہے, چاہے وہ پوئٹ ہے, ناولسٹ ہے, یا جو بھی وہ اپنا کام تخلیق کرا ہے, تو مین رول اس کا سمجھا جاتا ہے رومانٹسسٹ ٹیکنیکس میں یا رومانٹسسٹ تھیوریز میں. تو رومانٹسسٹ جتنی بھی لٹری تھیوریز تھیں یا کریٹیکل تھیوریز تھیں, وہ یہی کہتی تھیں کہ جو مین فوکس ہے وہ آرٹسٹ ہے, وہ انڈیویجول ہے جس نے یہ کام بنایا. تو اگر ہم کسی بھی کام کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس رائٹر کو یا اس آرٹسٹ کو اچھے سے سمجھنا ہوگا, یا اس کی لائف ہسٹری کو بھی بیچ میں لانا ہوگا, کیونکہ ایک ورک پہ اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس رائٹر کی جو بھی کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, جو بھی اس کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہے, اس کی لائف ہسٹری ہے, ساری چیزوں کو بیچ میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے جب وہ ایک ورک کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ایک انسان. تو یہ چیز جو ہے رومانٹسسٹ تھیوریز کے اندر تھی, اور یہی چیز کو اپوز کرتی ہے فارملزم کی تھیوری, اور وہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کو بالکل بھی اکاؤنٹ میں نہیں لانا چاہیے. تو اب جب فارملزم کی ایک تھیوری آ گئی ہے تو آبویسلی فارملسٹ کرٹیسزم بھی آئے گا. وہ کیا چیز ہے کہ فارملزم کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی ورک کو کرٹیکلی اس کے اوپر اینالائز کریں. کسی بھی ورک کو اس طرح سے اینالائز کرنا کہ ہم اس کو مطلب اس پہ ایک طرح کا کرٹیک پیش کریں, تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کرٹیسزم. تو یہ فارملسٹ کرٹیسزم جب بنا تو اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ ٹیکسٹ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی گئی, اس کو فوقیت دی گئی, نہ کہ اس رائٹر کو اور اس رائٹر کے بیک گراؤنڈ کو. اب اس فارملسٹ لٹری کرٹیسزم کے اندر بھی دو فردر ہمیں ٹائپس ملتی ہیں یا دو اسکولز آف تھاٹ ملتے ہیں, ایک رشین فارملزم اور دوسرا اینگلو امریکن نیو کرٹیسزم. رشین فارملزم پہلے آیا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس آیا تھا نیو کرٹیسزم. یہ اس کی فردر آتی ہیں ٹائپس, لیکن ابھی فی الحال ہم ان کو ڈیپلی ڈسکس نہیں کر رہے, بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارملزم میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. اب ہم جب کہ فارملزم یا فارملسٹ انالیسس کسی چیز کا کرنے لگتے ہیں یا فارملسٹ کرٹیسزم کی طرف جب ہم جاتے ہیں, تو اس کے اندر دو طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتے ہیں فارمل پراپرٹیز آف ٹیکسٹ اور ایک ہوتی ہیں انفارمل پراپرٹیز آف دا ٹیکسٹ. تو جو فارمل پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے ایک ورک کو اینالائز کرتے ہوئے, اور جو انفارمل ہوتی ہیں ان کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا, ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. تو جو لیفٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں یہ ایک ٹیکسٹ کی فارمل پراپرٹیز ہیں کہ جن کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ ورڈز, یعنی کہ ورڈز کے میننگز وغیرہ ہم دیکھیں گے, ان کو ہم انکلوڈ کریں گے جب ہم فارملزم کو دیکھتے ہیں. پھر شیپ یا اسٹرکچر آف ٹیکسٹ, پھر ہارمنی آف دا ورڈز, ردم آف دا ورڈز, رائمنگ آف دا ورڈز, میننگ آف ٹیکسٹ ایز اے ہول. مطلب یہ چیز ہے, چھوٹے سے بڑے کی طرف ہم آئے ہیں. پہلے ہم نے ورڈز دیکھے ہیں, پھر ہم نے سینٹینسز دیکھے ہیں کہ کیسے ان ورڈز کو اچھے سے جوڑ کے سینٹینس بنایا گیا ہے, پھر ہم نے ان کی رائم, ردم, یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور پھر اینڈ میں ہم نے دیکھا میننگ آف ٹیکسٹ ایز اے ہول. مطلب آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں اس ٹیکسٹ کے اندر سے ہی لی گئی ہیں, کچھ بھی باہر کا نہیں ہے, اور یہ ساری ہوتی ہیں فارمل پراپرٹیز آف دا ٹیکسٹ, اور یہ ساری فارملزم میں انکلوڈ کی جاتی ہیں. جبکہ جو انفارمل پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ہیں ٹائم آف دا ورک, بیک گراؤنڈ آف دا ورک, ریپرزنٹیشن آف دا ورک, سمبلزم آف دا ورڈز, آتھرز پرسنل لائف, آتھرز مورل, ریلیجس اور پولیٹیکل ویلیوز. تو یہ ساری جو ہیں یہ انفارمل پراپرٹیز ہیں ایک ٹیکسٹ کی, اور یہ ساری ایکسکلوڈ کی جاتی ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں سارا کچھ جو ہے وہ ٹیکسٹ کے باہر کا ہی ہے تقریباً, کہ ایک تو ورک کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا ٹائم ہے, اس کی ریپرزنٹیشن ہے, پھر آتھر ہے, اس کی پرسنل لائف ہے, اس کے مزید ریلیشنز ہیں, چاہے وہ ریلیجس ہوں یا مورل ہوں یا پولیٹیکل ہوں. لیکن اس میں سمبلزم بھی شامل کیا گیا, مطلب کہ جو ورڈز کا سمبلزم ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بات ایک طریقے سے کی گئی ہے, جیسے اگر کوئی ٹیکسٹ ہے اس میں کہیں پھول کا ورڈ یوز ہوا ہے, اب پھول اس میں اس ٹیکسٹ میں کچھ اور مطلب دے رہا ہوگا, لیکن ہم کہیں نہ کہیں پھول کو سمبلزم میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھول کا یہاں پہ سمبولک میننگ لیا گیا ہے, جیسے اس کا سمبولک میننگ نازکی کے ٹائپ میں لیا گیا ہے. اس طرح کر کے کوئی بھی اور بات بھی کر سکتے ہیں. جیسے ریڈ کلر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ کلر کا سمبولک میننگ یہاں لیا گیا ہے. اب ریڈ کلر کا سمبولک میننگ بھی ڈینجر میں بھی آتا ہے, پیشن میں بھی آتا ہے.
تو ہم اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن فارملزم کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو ان کے سمبولک میننگ میں نہیں لے کے جانا, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ انفارمل پراپرٹی ہے اور فارملزم اس کو نہیں انکلوڈ کرتا اپنے انالیسس یا اپنے کرٹیسزم کے اندر. تو یہ چیز جو ہے یہ چیز فارملزم اپنے اندر انکلوڈ نہیں کرتا. تو یہ ہم نے جان لیا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کا فارملسٹ انالیسس کرنے لگیں تو ہم اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے انکلوڈ کرنی ہے یا جو ہم نے دیکھنی ہے. تو ایک طرح کی چیک لسٹ ہمارے پاس بن جاتی ہے کہ ان فیچرز کو ہم نے دیکھنا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کا فارملسٹ انالیسس کرتے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ پہلا ہاؤ دا ورک از اسٹرکچرڈ اور آرگنائز. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے ورک اسٹرکچر کیسے ہوا ہے, اس کی آرگنائزیشن کیا ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے وہ اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے, آگے کیسے بڑھتا ہے, اینڈ کیسے ہوتا ہے. ان میں ہم نے کیا چیزیں دیکھنی ہیں, اس کے سینٹینسز, اس کا لکھنے کا طریقہ, اسٹائل ہم بیسیکلی کہہ سکتے ہیں. آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ ایک اسٹوری ٹائپ ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ایک فکشن ہے تو اس کے اندر ہم کیسے اس کا پلاٹ بلڈ ہوا ہے, رائٹر نے کس طرح سے اس کا پلاٹ بنایا ہے, پھر وہ پلاٹ اس کے اسٹرکچر سے کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے, جو پلاٹ ہے وہ اپنے کام کو میں ایز اے ہول کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے, اس کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں جیسے بگننگ, مڈ اور اینڈ, وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. تو یہ ساری جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سے وہی بات میں ریپیٹ کروں گی کہ یہ ٹیکسٹ کے اندر کے ہی فیچرز ہیں, ٹیکسٹ کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. پلاٹ بھی ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر کا ہے. پلاٹ کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کیریکٹرز ہوتے ہیں. تو کیریکٹرز کی طرف بھی ہم نے آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے. کیریکٹر میں سب سے مین وہ ہوتا ہے نیریٹر یا اسپیکر, جو کہ اسٹوری کو بتا رہا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اسپیکر کس طرح کا ہے. اگر وہ اسٹوری میں کوئی اسپیکر ہے تو وہ کس طرح کا ہے, فرسٹ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن ہے, تھرڈ پرسن ہے, اور اس کے علاوہ اس کا کیا رول ہے اسٹوری میں, اور پوائنٹ آف ویو کیا ہے نیریٹر کا اسٹوری کو نیریٹ کرتے ہوئے. میجر مائنر کیریکٹرز کون سے ہیں, وہ آپس میں ریلیٹڈ کیسے ہیں, ان کے ایکشنز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر انکلوڈ کرتے جائیں گے کیونکہ یہ ٹیکسٹ کے اندر کی باتیں ہیں ساری, باہر کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم لینگویج دیکھیں گے کہ وہ جو ورک ہے اس کی لینگویج کس طریقے کی ہے, کس طرح کی ہے, پھر اس کا اسٹائل کس طرح کا ہے. پھر مین چیز جو ہم نے اینڈ میں دیکھنی ہوتی ہے وہ لٹریری ڈیوائسز, کیونکہ ان کو بھی ہم نے بھولنا نہیں ہوتا, ان کو بھی بیچ میں مینشن ضرور کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز بھی ٹیکسٹ کے اندر کی ہوتی ہے. اور یہ کہ لٹریری ڈیوائسز کس طریقے سے میننگ کو کریٹ کرتی ہیں اور کس طرح سے وہ میننگ میں جو ہے وہ مزید اس کو انہانس کرتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے ساری دیکھنی ہوتی ہیں ایک فارملسٹ انالیسس کرتے ہوئے. اور آگے جو چیز ہم نے بچنا ہوتا ہے, جس چیز سے وہ فیلیسی کا نام دیتے ہیں اس کو فارملسٹ کرٹکس, اور وہ کہتے ہیں کہ فیلیسی اس طرح کی غلطی ہوتی ہے کہ جس کو اگر ہم اس طرف چلے جائیں تو ہم اپنے ٹرو میننگ سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور ہم فارملزم کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں اور ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اینالائز نہیں ہو پاتا. تو یہ 4 ٹائپس دیتے ہیں فیلیسیز کی. پہلا ہے افیکٹو فیلیسی. وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ٹیکسٹ کو جج کرتے ہوئے یا اس کو اینالائز کرتے ہوئے ایموشنل ایفیکٹس کو فوکس کریں جو ریڈر پہ ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی کی ٹریجک اینڈنگ ہے تو اگر ہمیں دکھ ہو رہا ہے, اگر ہم اس ہیرو کی جو ٹریجڈی ہے اس کو خود سے ریلیٹ کر رہے ہیں یا ہم کہیں نہ کہیں خود سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں اور ہم اس کی وجہ سے فیئر یا پٹی کی سچویشن میں جا رہے ہیں اور وہی چیز ہم اس کے انالیسس میں لے کے جا رہے ہیں, تو یہ چیز نہیں کرنی. مطلب آپ کے اوپر جو ایموشنل ایفیکٹس ہو رہے ہیں اس ٹیکسٹ کی وجہ سے وہ آپ نے فوکس میں بالکل نہیں لانے. آپ نے صرف ٹیکسٹ کو فوکس کرنا ہے, اپنے آپ کو فوکس نہیں کرنا. ریڈر یعنی ہم یا کوئی اور ریڈر, اس کو ہم نے فوکس نہیں کرنا. دوسری ہے انٹینشنل فیلیسی. وہ ہوتی ہے کہ ہم نے جب ٹیکسٹ کو ایویلویٹ کریں, اس کو اینالائز کریں, تو ہم نے آرٹسٹ یا جو اس کا رائٹر ہے, جو کریٹر ہے, اس کے پرپس کو نہیں دیکھنا. مطلب خود سے ہم نے ازیوم نہیں کرنا کہ ہاں اس کا یہ پرپس تھا جب اس نے لکھا. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ پرپس تھا کہ اس نے اس فلاں شخص کے اوپر یہ چیز لکھی ہے. تو ایسے ہم نے نہیں کرنا. ہم کوئی چیزوں کو ازیوم نہیں کریں گے بلکہ ہم ٹیکسٹ کے اندر ہی میننگ دیکھیں گے. ہم رائٹر کی طرف بالکل نہیں بڑھیں گے ورنہ جو ہمارا انالیسس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. پھر تیسرا ہے بایوگرافیکل فیلیسی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نام سے ظاہر ہے کہ اگر ہم ٹیکسٹ کو انالائز کریں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ رائٹر کا کیا اس پہ اثر ہے, رائٹر کی زندگی کہاں کہاں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے, جو کہ ہم کافی دفعہ ناولز اور ان چیزوں کو انالائز کرتے ہوئے یہ چیز دیکھتے ہیں. تو وہ فارملزم کی ٹیکنیک میں یہ چیز شامل نہیں ہے. یہ چیز ہم نے نہیں دیکھنی کہ اگر فلاں رائٹر ہے جس نے اس چیز کو لکھا ہے تو وہ رائٹر کی زندگی اس میں کہاں کہاں دکھ رہی ہے, یہ چیز ہم نے بالکل نہیں دیکھنی. پھر ہے کانٹیکسچوئل فیلیسی. اس میں ہے کہ ہم نے جو بھی ورک ہے اس کی ہسٹری کو بیچ میں نہیں لانا, اور ہم نے اس میں جس بندے نے لکھا ہے اس کے ریلیجن کو بیچ میں نہیں لانا, اس کے سوشل بیک گراؤنڈ کو نہیں لانا. اور اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ٹیکسٹ اس زمانے کا ہے تو اس زمانے کو ساتھ میں ہم نے مکس اپ نہیں کرنا. تو
تو یہ چیز بھی ہم کافی دفعہ ناولز اور چیزوں کو انالائز کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی لیکن فارملزم کے خلاف ہے. فارملزم میں یہ چیز نہیں ہم نے انالائز کرنی ہوتی، تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہوتا ہے. یہ اس کی فیلسی ہے. تو یہ فیلسیز جو ہیں یہ فارملسٹ انالیسس جب بھی ہم کریں ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہوتا ہے. اور جو پہلے میں نے چیک لسٹ بتائی تھی وہ ساری چیزیں ہم نے فالو کرنی ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو فارملزم کے تھرو جب انالائز کرنا ہو. باقی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے پریکٹیشنرز کے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پریکٹس کیا تھا فارملزم کو. جو برٹش تھے آئی اے رچرڈز، ولیم ایمسن، اور مزید آپ نام دیکھ سکتے ہیں. لیکن نیچے میں نے امریکن پریکٹیشنرز دیے ہیں، لیکن جو سامنے دیے ہیں وہ مین لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پریکٹس کیا تھا رشین فارملزم میں اور نیو کرٹیسزم میں. لیکن میں یہاں اس میں اتنا ڈیپ نہیں جاؤں گی پریکٹیشنر سے ریلیٹڈ، بیکاز مینلی جو چیز ہم نے یہاں پہ دیکھنی تھی وہ تھی فارملزم اور فارملسٹ کرٹیسزم اور فارملسٹ انالیسس میں جو جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ، اور وہ میں نے کافی حد تک بتا دی ہیں. پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے ان سے ریلیٹڈ تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ہوپ میں سب کے آنسر کروں اور سب کامنٹس کو ضرور دیکھوں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. انٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.